اب اس لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ اب اس کے اعمال کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کو حصول کے لیے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو آخری طاق راتوں میں آپ تلاش کریں. طاق راتیں بنتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29. کل 5 راتیں بنی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29. یعنی آخری 10 میں سے آدھی نکال دو، 10 دن ہے نا، آخر آدھی نکال دو، آدھی بچیں، 5 راتیں بنیں گے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کو تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے. اور تلاش صرف کیا کرنا ہے کہ مغرب سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اس رات میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کی اس رحمت کو ڈھونڈنا ہے. اور ڈھونڈنے کی شکل سادہ سی ہے، آپ تلاوت قرآن مجید کر لیں. پہلے تو آپ ذرا افطار کریں گے، ذرا کھائیں پیئیں گے، ہمت باندھیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، تراویح پڑھ لیں. اس کے بعد آپ تلاوت شروع کر لیں، بیٹھ کر کچھ دیر ذکر کر لیں، نوافل پڑھ لیں. ایک ہی عبادت کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نفل ہی پڑھنے ہیں، خواہ ٹانگیں تھک گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، آپ نفلوں پر لگے ہو، نہیں. صرف اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے آپ نے، بس اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. آپ بے شک مراقبے میں بیٹھ جائیں. اگر آپ کے پیر صاحب کو یاد ہیں، اگر کوئی آپ کے مرشد ہیں، انہوں نے آپ کو ذکر جاری سکھایا ہوا، آپ ذکر جاری شروع کر دیں، اللہ 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 کا ورد کرنا شروع کر دیں. اور اگر ذکر خفی سنایا ہوا، مراقبہ کر رہا ہے، مراقبہ کوئی بھی شکل جو اللہ سے جوڑ کی بنتی ہے. ظاہر ہے وہ نماز ہے، اب وہ نوافل کی نماز رہ گئی ہے، عشاء کی نماز فرض پڑھ لی ہے نا آپ نے، نوافل رہ گئے، نفل پڑھ سکتے ہیں. تلاوت قرآن مجید اللہ سے ہم کلامی ہے، ذکر اللہ کو دل میں یاد کرنا ہے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بھی اپنے دل میں ہمیں یاد کریں گے. تو یہ 3-4 شکلیں ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں اس میں سب سے ایک بات کا دھیان رکھنا، انشاءاللہ العزیز شب قدر جو ہے انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ اس رات میں دل کو بالکل خالی رکھنا ہے ہر قسم کی دشمنی سے، ہر قسم کی کسی سے نفرت سے. مثلا میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، فرض یہ بھائی کے ساتھ ہی ہے، سگے بھائی کے ساتھ ہی جھگڑا ہو جاتا نا. اب اگر مجھے اپنے بھائی کا خیال آئے تو میرے دل میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے، غصہ نہ پیدا ہونے پائے. ٹھیک ہے، اپنے دل کو صاف، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا. دل کو بالکل صاف کر کے اللہ کے سامنے بیٹھیں. وہ سمجھیں کہ بیت اللہ سے ایک نور کی لاٹ نکل رہی ہے، نور کی روشنی آ رہی ہے اور آپ کے دل پر آ رہی ہے. سارے زمانے کو بھول جائیں، ہر قسم کی دشمنی کو بھلا دیں، معاف کر دیں اللہ کے لیے، اور خالی دل لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ برکات شب قدر کی محسوس ہوگی. اور یہ یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک کہ کسی عمل میں بھی درمیان میں آپ نے اس کا کوئی حصہ بھی پا لیا اور شب قدر تھی تو آپ نے شب قدر پائی. شب قدر پانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری رات ہی جاگنا ہے، یا اس شب قدر رات کا کوئی لمحہ ہے کہ جو وہی شب قدر ہے، اس کے علاوہ کوئی آگے پیچھے شب قدر نہیں. یہ مس کنسیپٹ ہے. شب قدر اللہ نے خود فرمایا کہ یہ صبح غروب آفتاب سے لے کر صبح کے طلوع ہونے تک، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ کب تک ہے؟ صبح کے طلوع ہونے تک ہے، غروب آفتاب سے. صحیح، ٹھیک ہو گیا نا. تو لہٰذا پوری رات جاگنا بھی، اول تو ایک رات تو ہے نا آدمی جاگ سکتا ہے، لیکن یہ پوری رات ہی نہیں جاگنا. لیکن اس رات کو یہ بات طے کرے کہ جب میں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو انشاءاللہ تا کر اپنا یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے سامنے میں بیٹھوں گا. 2 نفل پڑھ لے، 4 نفل پڑھ لے، تھوڑا 1 پاؤ 1 سپارہ تلاوت کر لے، کچھ ذکر اذکار کر لے. اور جو میں نے فارمولہ بدلایا کہ دل کو بالکل صاف کرے، ہر قسم کی نفرت سے، خدورت سے، کینے سے بالکل صاف کرے. بالکل یوں سمجھیں کہ آپ نوزائیدہ بچے دنیا میں آئے ہیں، آپ کی کسی کو دشمنی ہی نہیں ہے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اگر آپ کسی نے بگاڑا اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور دوسروں سے دعا اللہ سے نیت کریں گے اللہ دوسرے بھی مجھے معاف کر دیں اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو لیلۃ القدر کی برکات محسوس ہو. اس پر کوئی سوال؟ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ اب اس کی نشانیاں کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کو مشہور نشانی تو یہ کہ اسے سورج تپش والا نہیں ہوتا. اچھا، اس کی شعاؤں میں جب جو طلوع ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں بھی اس میں تپش نہیں آتی، جب طلوع ہوتا ہے بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہوتا ہے. یہ مشہور نشانی ہے. اچھا، لوگوں کو مشاہدہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے. حتمی اتنا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 5 راتیں میں ایک لازمی لیلۃ القدر، یہ حتمی ہے. ٹھیک. اور اگر حتمی رات آپ نے لینی ہے تو آپ 21، 23، 25، 27، 29 کو عبادت کر لیں. آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں مجھے لیلۃ القدر ملی ہے. اللہ کا قول سچا، اللہ کے حبیب کی بات سچی، بس صحیح، چاہے مشاہدہ ہو یا نہ.
جب مولانا صاحب کیونکہ لوگ تھوڑے سے کمزور ہیں نا ہمارے، جی 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 تو وہ کسی کہتے جیسے بزرگ اشارہ کرتے ہیں 27ویں ہے یا فلاں، تو کیا کوئی میں نے ایسا کیا نا حضرت اب آپ مجھے بزرگ سمجھ لیں، اور میں نے اشارہ کیا پکی نشانی بتائی ہے کہ 5 راتیں ہیں، تو اس میں سے کوئی اب آپ اس میں بھی ایک چاہتے ہیں، آپ تو بس زیادہ وہ ہوئے نا۔ دیکھیں اس میں البتہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ یہ رات مخصوص نہیں ہے ایک رات کے ساتھ، اچھا یہ ویری کرتی ہے، یہ پھرتی ہے۔ کوئی رات ہے کہ یعنی کسی سال 21 کی رات لیلۃ القدر ہے، کسی رات 23 کی ہے، کسی سال وہ 25 میں ہے، کسی سال وہ 27 میں ہے، کسی سال وہ 29 میں ہے۔ یعنی منشا یہ اللہ کی تو 5 راتیں اچھا کم از کم 5 راتیں تو گزار لو، اللہ کو کوئی تو شوق دکھاؤ نا، بخشش جو بخشش جو لینی ہے جی۔ 83 سال عبادت کے جو فائدہ لے، اس کی شان نزول بھی یہی ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، اس کی عمر تھی 80 سال سے زیادہ، اس کے سال عمر تو کئی سال تھی، وہ 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اچھا دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا۔ صحابہ کے دل میں آئی بات کہ اتنا ثواب ہم کہاں لے سکتے ہیں، اور ادھر ایک اور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کی جو زندگی ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، امتیوں کی ایوریج اوسط ہوتا نا یہ ہمیشہ۔ تو اب صحابہ نے سوچا کہ ہم تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ نے اس دلوں کی تسلی کے لیے لیلۃ القدر نازل فرما دی کہ ایک ہی رات میں 83 سال لے دو۔ ماشاء اللہ، اب آپ نے ایک رات میں 83 سال کی عبادت لینی ہے حضرت، تو 5 راتیں مشکل کر لیں، کیا آ رہا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے شوق، اور کیا، اور جو شوق دکھائے گا اللہ اس کو نصیب بھی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب سنا اس رات میں جو فرشتے ہیں وہ بھی زمین پہ اتر آتے ہیں؟ بالکل، یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ نے فرمایا فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ اچھا یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے، ٹھیک، اسے کہتے ہیں خاص، جی عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا۔ پہلے اللہ نے الملائکہ میں سارے فرشتے آ گئے، جبریل امین بھی اسی میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے والروح کو اسپیشل ذکر فرمایا، اس لیے کہ وہ سردار ہے سارے فرشتوں کو، وہ خود بھی آنے اترتے ہیں زمین پر، روئے زمین پر جھنڈا لے کر اترتے ہیں، اچھا اور وہ فرشتے جتنے ہیں ان کے سامنے تو 2 نمبری چل نہیں سکتی۔ ہر وہ بندہ جس کو صاحب ایمان وہ پاتے ہیں اور اس کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں، اس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے، یہ تو قرآن مجید کی نص قطعی بیان ہو رہی ہے نا، اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ آج کے دور میں اس کا مذاق اڑاتا ہے، قتل ہو ایسے کیسے ہوتا ہے یہ فرشتے اتر، اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے نا جی، وہ تو قرآن کا منکر بن گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں، اور اترنے کی وجہ ان کی رحمت بندوں کو گھیر لیتی ہے، وہ پھر اس متقی آدمی کے لیے جو عبادت میں مصروف ہے اس رات کو، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ کہ یا اللہ اس کی خیر و برکت نصیب فرما، اس کی اولاد لے، اس کی نسل میں اس کو دینداری ایمان کی حالت میں فوت۔ تو ہم تو دعاؤں کے محتاج، ہم بزرگوں سے دعائیں نہیں کرواتے، تو فرشتے بھی تو بزرگ ہی ہوئے نا جی، پھر ان کا سب کا سردار تشریف لاتا ہے، پھر قرآن سنتے ہیں ہم، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کو آگے چومتے ہیں، کیونکہ فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے سوائے جبریل امین، کیونکہ وہ تو لے کر آئے تھے، باقی فرشتوں کو یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو سنتے ہیں ذوق اور شوق سے آ کر، پھر ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن وہی بندہ جو صاحب ایمان، ان کے سامنے وہ بدعتی ہو گیا، یا جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے یا ریاکاری کر رہا ہے، وہ نہیں چلتا، ان کے حق میں دعائیں نہیں ہوتی، تو فاسق فاجر کافر سارے نکل گئے نا اس سے۔ یہ رحمت کا نزول صرف مسلمانوں کے نیز۔ اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور ہے کہ کیا اجتماعی عبادت زیادہ نہیں، وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ بدعات کی طرف چلی، اس میں کوئی ابتدائی مروج ہی نہیں، اچھا ثابت ہی نہیں، اجتماعی تراویح ہو گئی، آپ اجتماعی تراویح پڑھ لیں بس، جی ہاں۔ باقی آپ لیکن اگر آپ انفراد اس طرح کی اجتماعی شکل یہ بنے کہ میں ویسے تو عبادت کر نہیں پا رہا، اس بہانے چلو کر لوں گا، مسجد میں چلو، مسجد میں چلو، اتنی گنجائش ہے، لیکن وہاں بھی آپ کوئی اجتماعی کی شکل نہ بنائیں، اپنی انفرادی، کسی کو پابند نہ کریں۔ ایک شکل دیکھیں یہ ہے کہ میں مسجد کا مثلا فرض کے متولی ہوں، میں نے پابند کر دے نہیں جی یہ میرے اس عمل میں شریک ہو آ کر بیٹھ کر، وہ زیادتی ہوگی۔ اللہ نے تو پابند نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں پابند؟ آپ نے بیان کرنا ہے، ان کو پہلے بتا دیجیے ہمارا تو بیان ہوگا لیلۃ القدر میں، آپ لیلۃ القدر کہیں اور ڈھونڈ لے جا کے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بیان بھی اللہ کی رضا سے بھی ہونا ہے نا، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اگر اس سے انکار نہیں ہو تو کبھی وہ اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال تو یعنی انفرادی آپ اجتماعی شکل باقاعدہ مروج کریں گے، اسی طرح لیلۃ القدر میں تو سیدھی سیدھی بدعت بنے گا۔ لیکن اگر اس طرح کہ چلو یار لوگوں کو دین کی باتیں میں سمجھا دیتا ہوں، مثلا ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ملک صاحب وہ مسجد میں
21 کو 23 کو 25 کو ایسے کریں گے، تراویح کے بعد بیٹھ کر درس دیں گے، درس کی ایک شکل بنا لیتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی تو اللہ کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں ثواب دیں گے، تو بالکل ثواب ہوگا۔